वेरी गुड। बस इसी तरह रहना है, किसी भूल चूक की गुंजाइश नहीं है अब। नेहा के जाते ही राबी ने उसका कंधा थपक कर दाद दी। अब जब अंकल आए तब भी इसी तरह रहना, वापस अपने खोल में सिमटने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखना सब कुछ सेट हो जाएगा। बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। वो उसे आहिस्ता आहिस्ता समझा रही थी। ये तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रही हो। सारंग तक जब उनकी आवाज़ ना पहुंची तो उसने बेचैनी से पूछा, तुम्हें क्या, हम जो मर्जी बात करें, तुम अपने काम से काम रखो। राबी ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। भूलो मत, ये मशवरा तुम्हें मैंने ही दिया था, सो सारा क्रेडिट मुझे ही जाना है। चलो, मुझे मिले या तुम्हें, बात तो अब एक ही है। मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। हरगिज़ बात न करना मेरे से। तभी सारा बाजू में मैचिंग हैंडबैग लटकाती बाहर आई। हेलो राबेल, कैसी हो बेटा? हाय आंटी, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? उसने खड़े होकर सारा के गाल के साथ गाल मिस किए। अस्तगफिरुल्लाह। मुंह पे हाथ रखे सारंग की बुड़बुड़ाहट वाज़े सुनाई दी। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, ये नेहा ने कुछ शॉपिंग करनी है, सो इसीलिए तुम बैठो। हाँ ओके, सी यू। वो मुस्कुराहट उछालती बाहर की जानिब बढ़ी। नेहा भी उनके पीछे हो ली। उज़्मा, जल्दी से लंच की तैयारी करो, टाइम होने वाला है। लाउंज से कदम बाहर रखती नेहा ने पीछे मुड़कर उसे देखा, जो उज़्मा को हुक्म देकर अब मुस्कुराते हुए मोबाइल पे कुछ टाइप कर रही थी। अदन की बात पे सारंग को जो खांसी स्टार्ट हुई, वो फिर राबी का क्रिस्टल वॉच की तरफ बढ़ता हाथ देखकर ही रुकी। मैं इसे एक ही दिन में क्या से क्या हो गया, ये इसे एक ही दिन में क्या से क्या हो गया। नेहा उलझते हुए उसे देखती सारा की तरफ बढ़ी, जो उसे आवाज़ें दे रही थी। वो सब तो ठीक है, मगर कोई मसला ना हो जाए। शुमाइला, सारा की दोस्त, ने सारी बात सुनने के बाद परेशानी से उन दोनों को देखा, जो रिलैक्स अंदाज में बैठी उसे मखमसे में डाल गई थी। क्यों मसला होगा? तुम बस वो करो जो मैं कह रही हूँ। सारा, एक बार फिर सोच लो, ये कोई मामूली स्टेप नहीं है। अगर कोई इंक्वायरी हो गई तो? कमाल करती हो तुम भी। हमने कौन सा ये केस अदालत में लेके जाना है जो इंक्वायरी होगी? सारा ने नखुवत से कहा। आंटी, आप प्लीज़ वो करें जो खाला ने आपसे कहा है। डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आप पर कोई बात नहीं आएगी। नेहा ने शुमाइला के हाथ पे हाथ रख कर तसल्ली दी। ओके, नाम क्या है उस लड़की का? अदन। नहीं नहीं, अदन दाइम, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बस आधे घंटे तक काम हो जाएगा। ओके, हम लोग वेट कर रहे हैं यहीं पर, तुम आओ वापस जल्दी से। वो सारा की बात पे सर हिलाती कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद तलाल ने घर में हाजिरी दी। अस्सलामु अलैकुम अंकल। राबेल ने इन्हें देखते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? फ़ाइन। और मुर्तज़ा कैसा है? काफ़ी दिन हो गए हैं उससे मुलाकात हुए। डैडी भी बिल्कुल फिट फाट हैं, बस बिज़ी हैं, इन्हें तो घर आने का भी टाइम नहीं मिलता, इसीलिए तो पार्टी में भी नहीं आए। राबेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आई सी, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं फिर लगाऊंगा चक्कर, काफ़ी देर हो गई है उससे मिले हुए। श्योर, वाई नॉट। जी जी डैडी, आप बस
جلدی سے فری ہوں، پھر ہم سب اکٹھے چلیں گے۔ دائم بھی آ جائے گا، تب تک آسانی رہے گی۔ آخری فقرہ وہ منہ میں ہی بڑبڑایا۔ سارنگ کی بات پہ رابیل نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا، جو طلال کے ساتھ بیٹھا مسکراتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈی پانی پی لیں؟ عدن کے پانی لانے پہ ان دونوں نے مسکراہٹ چھپانے کو منہ پہ ہاتھ رکھا۔ طلال نے پانی پی کر گلاس واپس رکھ دیا۔ تمہاری ممی کہاں ہیں؟ انہوں نے سارنگ سے پوچھا، جبکہ جواب بہو کی طرف سے آیا۔ ڈیڈی، وہ نیہا اور ممی باہر گئی ہیں۔ کیوں؟ نیہا نے شاپنگ کرنی تھی، اسی لیے۔ او نو، اتنی بار سارا سے کہا ہے ابھی ٹھہر جائیں، گھر میں کچھ دن سیکورٹی لی ہے ساتھ، یا ویسے ہی چلی گئی ہیں۔ ریلیکس ڈیڈی، ممی کو بے شک جان عزیز نہ ہو، مگر نیہا کو اپنی زندگی بہت عزیز ہے، حالانکہ اسے کسی نے مار کے کیا لینا ہے، مگر وہ بغیر سیکورٹی کے قدم بھی باہر نہیں رکھتی۔ سارنگ کی بات پہ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھے۔ ڈیڈی، آپ چائے پئیں گے یا لنچ ہی لگواؤں؟ عدن کی بات پہ اب کی بات طلال نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نہیں، چائے نہیں، اب لنچ ہی کریں گے، وہ کہہ کر کوٹ کے بٹن کھولتے کمرے میں چلے گئے۔ ویلڈن بھابی، ویلڈن، آپ کی یہ پرفارمنس دائم دیکھ لینا تو اسے 3 دن ہوش نہیں آئے گا۔ سارنگ کی بات پہ ہنستے ہوئے وہ کچن میں موجود عظمیٰ سے لنچ کا کہنے لگی، ڈیڈی، کل والے دھماکے کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملی؟ کس نے کروایا ہے یہ؟ مجھے تو مخالف پارٹی کی سازش لگ رہی ہے۔ اس نے بریانی کی ڈش طلال کی طرف بڑھاتے رابیل کی ہدایات پہ پورا عمل کرتے نارمل انداز میں کہا، آف کورس انہوں نے ہی کروایا ہے۔ میڈیا اس چیز کو شو آف نہیں کر رہا، لیکن بات تو صاف ظاہر ہے، جلسہ ہونے سے 10 منٹ پہلے دھماکہ کیا میں نہیں رکھتا ہے، وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ ہم جلسہ نہ کریں۔ عدن نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ایگزیکٹلی، صرف 3 تو دن ہیں پیچھے، اس طرح ایک دن میں ایک ہی جگہ پہ 2 دھماکے، وہ بھی صرف آدھے گھنٹے کے فرق سے، اس سے کارکنوں میں بہت خوف و ہراس پھیل گیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، جان سے زیادہ تو کچھ عزیز نہیں ہوتا، مگر کب تک کریں گے یہ ایسی حرکتیں؟ ہماری جیت اٹل ہوگی انشاءاللہ۔ رابیل اور سارنگ لنچ کرتے ہوئے سسر اور بہو کے درمیان ہونے والی گفت و شنید سن رہے تھے۔ بیگانگی کی یہ دیوار آہستہ آہستہ گر جائے گی، رابیل کو یقین تھا۔ ڈیڈی، دائم تو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گا اس بار، سارنگ نے کہا۔ ہاں، مجھے خود افسوس ہے، ایک ووٹ ضائع ہو گیا۔ چلے، دائم نہیں ہے، بھابھی تو ہے نا، ووٹ تو پھر پورے ہیں ہمارے۔ طلال نے اس کی بات پہ سر ہلایا۔ انکل، ایک بار نیہا سے بھی کنفرم کر لینا تھا، کہیں وہ مخالف پارٹی کی طرف ہی نہ ہو۔ رابیل کی بات پہ آج بہت دنوں بعد طلال کا پرزور قہقہا گھر میں گونجا تھا۔ بھائی، تم لوگ کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ وہ اکیلی تم سب پہ بھاری پڑ جائے گی۔ نو ڈیڈی، ہرگز نہیں، اب ہم سب ایک پارٹی ہیں، آپ، بھابھی، دائم، رابیل اور میں، ہم پانچوں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر نیہا کو یہاں سے نکال دیں گے۔ ان کے کہے پہ گھر میں داخل ہوتی سارا اور نیہا نے حیرانگی سے سب کو دیکھا۔ خیریت تو ہے نا آج؟ سارا مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی۔ ممی، آپ کا ویٹ کر کے ہم نے لنچ سٹارٹ کر دیا، آئیں آپ بھی جوائن کریں۔ کسی کے بولنے سے پہلے ہی بہو کی طرف سے آنے والے جواب پہ سارا کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ نو تھینکس، ابھی موڈ نہیں ہے میرا، انہوں نے کہتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا جو اب فروٹ رائفل طلال
کے سامنے رکھ رہی تھی۔ نیہا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ اپنے کمرے میں چل دی۔ رابیل کی نظریں ان کے خالی ہاتھوں کی طرف تھی جہاں کوئی شاپنگ بیگ موجود نہ تھا۔ کمرے میں آتے ہی نیہا نے زور سے بیگ زمین پہ مارا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کو؟ کچھ زیادہ ہی اوور نہیں ہو رہی یہ؟ کل تک تو منہ میں زبان بھی نہیں تھی، آج کیا ہو گیا؟ اور انکل کو دیکھا تھا کیسے ہنس رہے ہیں؟ اس نے آتے ہی فرسٹریشن نکالنی شروع کر دی۔ بھی ریلیکس، صرف کچھ دن رہتے ہیں دائم کے آنے میں، اڑنے دو اس کو۔ جتنا اڑا جاتا ہے، جتنا اونچا اڑے گی اتنی بلندی سے زمین پہ بھی آئے گی۔ پتہ نہیں آپ کیسے ریلیکس بیٹھی ہیں، مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں۔ کیسے بن ٹھن کے پھر رہی ہے وہ۔ پلیز نیہا، جب ہم اس کا انتظام کر چکے ہیں پھر کیا مسئلہ ہے؟ جسٹ دائم کا ویٹ کرو، اس کے آتے ہی سب کچھ ختم۔ سارا نے کہتے ہوئے ہاتھ جھاڑے۔ اوکے، پھر اسے سنبھال کر لاکر میں رکھیں۔ نیہا نے ان کے پاس پڑے پرس کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں، لاکر میں طلال کے بہت سے ڈاکومنٹس ہیں، ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ تم اسے اپنے پاس رکھو، میں لے لوں گی پھر۔ ٹھیک ہے۔ شام تک رابیل اس کی جانب سے مطمئن ہو گئی۔ بس اب مجھے یقین ہے تم اسی طرح ہر چیز کو کور کر لو گی۔ بیسٹ آف لک۔ اب میں چلتی ہوں۔ امی نے کہا تھا جلدی آنا، اب تو شام ہو گئی ہے۔ تم کیسے جاؤ گی؟ آؤ میں چھوڑ آتا ہوں۔ سارم نے فوراً پیشکش کی۔ بہت شکریہ، میرا ڈرائیور آ رہا ہے۔ تم اس نیہا کو چھوڑ آؤ، یہی احسان عظیم ہوگا۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہیں کیسے ڈرائیور کے ساتھ بھیج سکتا ہوں؟ سارم نے خود پہ صدماتی کیفیت طاری کرتے کہا۔ شٹ اپ، چپ کر کے بیٹھے رہو، میرے منہ سے کچھ سن نہ لینا۔ تبھی ملازم نے ڈرائیور کے آنے کی اطلاع دی۔ جا رہی ہوں میں، اور آئندہ کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ ہاں ہاں، ہرگز نہ آنا جب تک میں تمہیں ڈھول باجوں کے ہمراہ لینے نہ آؤں۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ کہہ کر پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔